السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو سب سے پہلے تو آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے آج کی اس لائیو اسٹریم میں. یہ ایپیسوڈ نمبر 77 ہے. تو آج جو ایک نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ہم اپنی اس لائیو اسٹریم کا آغاز انسٹاگرام پہ بھی کر رہے ہیں. آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر.مفتی.یاسر یہ میرا انسٹاگرام آئی ڈی ہے. تو اس پر آپ مجھے وہاں فالو کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ پہلی اسٹریم جو ہے انسٹاگرام پر ہو رہی ہے. تو اب ہم اس وقت بیک وقت 3 پلیٹ فارمز پر ہیں. یوٹیوب پر ہیں، فیس بک پر ہیں اور انسٹاگرام پر. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا ایک سوشل میڈیا کے اوپر کل سے ایک نظم وائرل ہو رہی ہے اور یہ نظم ملحدین کے تعلق سے ہے. تو چونکہ ہمارا واسطہ مطلب ملحدین ہی سے پڑتا ہے، بیچاروں نے بڑی غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت بیک سٹیج پر حبیب ندوی صاحب ہیں، میں ان کو لے رہا ہوں. تو وہ اس نظم کو پڑھیں گے، مختصر سی ہے اور آپ سبھی حضرات انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. جی حبیب ندوی صاحب، آپ مجھے دکھ نہیں رہے ہیں، کدھر چلے گئے؟ اچھا ہاں، آ گئے سب لوگ. ہاں جی حبیب ندوی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. مفتی صاحب، عاصم بھائی، اطہر بھائی، عاطف بھائی سے خیریت سے؟ جی مفتی صاحب، وہ دراصل وہ نظم ہے جو کل تقریباً سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ یہاں پر پڑھوں تاکہ اس سے آپ لوگ بھی تھوڑے سے جی ہوں. تو وہ شعر کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ ملحد یہ تیرے پر انکار بندے. سب سے پہلی لائن ہے، یہ ملحد یہ تیرے پر انکار بندے، یہ حیضہ ہوا ہے جنہیں ارتقائی. ولادت پہ ان کی پشیماں ہے ابا. سنیے گا، ولادت پہ ان کی پشیماں ہے ابا، نادم ہے اما پریشاں ہے دائی. اور اسی طریقے سے جہاں ان کی منطق میں ہے حادثاتی، جہاں ان کی منطق میں ہے حادثات ہے حادثاتی، بنی خود بخود یہ ساری خدائی. ہاں، جہاں ان کی منطق، یعنی جہاں کا مطلب یہ دنیا ان کی منطق میں ہے حادثات، یعنی اتفاقی طور پر آ گیا. جی جی اتفاقی طور پر ساری چیز بن گئی ہے. اسی کے اگلے لائن میں کہا ہے، بنی خود بخود ہے یہ ساری خدائی. تاریخ عالم میں اب تک کی سب سے، تاریخ عالم میں اب تک کی سب سے یہ وڈی چول ہے الحاد آشنائی. گراوٹ ہے مطلوب و مقصود ملحد، گراوٹ ہے مطلوب و مقصود ملحد، منزل رسائی. آخری کا مصرع حقیقت کی تلاش کرنی ہے نہ منزل تک. آخر کو دوبارہ پڑھیے. جی آخری مصرع ہے، گراوٹ ہے مطلوب و مقصود ملحد، گراوٹ ہے مطلوب و مقصود ملحد، تلاش حقیقت نہ منزل رسائی. تلاش حقیقت نہ منزل رسائی. جس نے بھی لکھا بڑا شاندار لکھا ہے اور حقیقت کی عکاسی ہے، ماشاءاللہ، بہترین. اچھا، میں انشاءاللہ جب لنک پبلک کروں گا تو وہ یوٹیوب اور فیس بک پر تو نظر آئے گا ہی، مجھے الگ سے انسٹاگرام پر بھی اس کو پیسٹ کرنا ہوگا، تو وہ میں انشاءاللہ کر دوں گا. تو جو ہمارے احباب انسٹاگرام پر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری اس اسٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انسٹاگرام پر جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکیں. اور باقی جو حضرات ہیں جو یہاں پر ہیں، جہاں جہاں جیسے جیسے آپ لوگ شیئر کرتے ہوں گے وہ کیجیے گا. میں سب سے پہلے حبیب ندوی صاحب کا تو استقبال ہو ہی گیا ہے، عاصم بھائی اور اسی طریقے سے اکنالج اسلام صاحب، عاطف ریان صاحب، آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتا ہوں. معاف کیجیے گا، آپ کے استقبال کرنے میں تھوڑا تاخیر ہوئی. نظم آ گئی ذہن میں. بہت شکریہ مفتی صاحب. نہیں، بہت عمدہ نظم تھی اور حبیب بھائی نے جو ہے عمدے طریقے سے پڑھا بھی اس کو، ماشاءاللہ. جی زبردست. اچھا، ایک لنک پبلک کرنے سے پہلے میں ایک کوشچن ایڈریس کرنا چاہوں گا جو میرے پاس ای میل کے ذریعے آیا ہے. حالانکہ ای میل کے ذریعے جو کوشچن آتے ہیں
میں ان کو یہاں پر ایڈریس نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے، اور جو ایک عام آدمی ہے وہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور اصل میں جو ملحدین کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات کو اپیل کرتے ہیں اور ان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عقلی بات کر رہے ہیں، منطقی بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا عقل اور منطق سے دور کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں اور میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ وہ لائیو اسٹریم میں آ جائیں تو ان کو جواب مل جائے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو رائٹ مائی بگ کوسچن بریفلی، بہت بڑا، یعنی انہوں نے ذہن میں ہی بٹھا لیا کہ بہت زبردست سوال میں کرنے جا رہا ہوں، اور یہ لیکن میں مختصراً اس کو لکھوں گا۔ مائی کوسچن از دیٹ آور پلانٹ ہیز نو اسٹیٹس ان سچ اے واسٹ یونیورس، کہ اس یونیورس میں، اتنے عظیم یونیورس میں ہمارے پلانٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے اس کرۂ ارضی کی اپنے سائز کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بٹ ایون ان اے گیلیکسی لائک دیٹ، لائک دا ملکی وے، our planet's place is not even equal to that of dust۔ خود ملکی وے میں ہی اگر دیکھ لیں تو ہمارے پلانٹ کی حیثیت ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ So why is God so curious about such a small planet that he sent so many messengers to such a small planet؟ تو خدا آخر اتنا زیادہ کیوریس کیوں ہے؟ دیکھیں اب یہ جو الفاظ ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سوال کرنے والے نے جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے کہ خدا اتنا کیوریس کیوں ہے۔ کیوریوسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو نہیں جانتے اور آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ یار میں اس کو کیسے جانوں، تو اس کو کیوریوسٹی کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی مذہب، یعنی کسی ایسے شخص سے کہ جو اسلام میں یقین رکھتا ہے، آپ یہ سوال کر رہے ہیں، تو آپ یہ والا لفظ اگر منتخب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسلام کا جو مقدمہ ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام کا مقدمہ ہی یہ ہے کہ خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، یہ اسلام کا مقدمہ ہے۔ تو کیوریوسٹی کا لفظ یہاں غلط ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اتنے سارے پیغمبروں کو اس چھوٹی سی جگہ میں کیوں بھیجا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کو ایکویٹ کر دیا گیا، کسی چیز کا سائز اور اس کی اہمیت۔ حالانکہ سائز جو ہے وہ اہمیت کو ڈٹرمن نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیز سائز میں بڑی ہوگی وہ پھر اہم بھی ہوگی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز سائز میں چھوٹی ہو تو وہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ تو مادی اعتبار سے یقیناً اس پلانٹ کا جو سائز ہے وہ اس کائنات یا پھر ملکی وے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ریت کے ذرے کے برابر ہے، لیکن اہمیت میں یہ بہت زیادہ بلند ہے، اور یہ اہمیت ہم طے نہیں کریں گے چونکہ ہم تو اس ذرے کے اندر ہے۔ یہ اہمیت وہ طے کرے گا کہ جس نے ان ذرات کو تخلیق کیا ہے، خدا نے اس کی اہمیت طے کر دی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب ہم یہ کوشچن نہیں کر سکتے خدا سے کہ اے خدا تو نے ہمیں اتنی اہمیت کیوں دی، جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ایکول نہیں ہیں۔ آپ اگر کسی بندے کو، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا باس ہے، مثلا کوئی بھی ہے خاندان میں رشتہ دار، وہ آپ کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ کسی کے غلام ہیں، غلام اگر ہیں اور بائی برتھ غلام ہیں، اور اس غلامی سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کے پاس آزادی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب اگر آپ کا آقا آپ کو اہمیت دے تو آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ مجھے کیوں اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ کیوں سوال آپ کبھی بھی اپنے آقا سے نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک عام انسانی آقا سے یہ سوال نہیں کر سکتے تو وہ آقا کہ جس کو خدا کہتے ہیں، جو صرف ہمارا پالنہار نہیں بلکہ ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جس طرح چاہا ہے اس طرح وجود بخشا ہے، یہ سوال کرنا اس سے کہ ہمیں کیوں اہمیت دے رہا ہے، یہ ہمارے منصب کے خلاف ہے۔ تو اس لیے یعنی سائز کو اور امپورٹنس کر دیا سوال کرنے والے نے، اور یہی بنیادی غلطی ہے۔ اچھا جی، تو عاصم بھائی اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی مصعب، میں بس ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ موتی جو ہے وہ سمندر میں ہوتا ہے، سمندر کے سائز میں اور موتی کے سائز میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن جو موتی کی اہمیت ہے وہ انسان کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں، تو ہمارے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ سائز جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا ہمارے سامنے، کہ ایک ہمارا جو مثال کے طور پہ انسان کا اپنا جو بچہ ہوتا ہے وہ جو ہے ہاتھی کے بچے سے چھوٹا ہوتا ہے سائز میں، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ ہاتھی کا بچہ بڑا ہے تو وہ میرے لیے زیادہ ہے میں بنسبت میرے بچے کے۔ صحیح، زبردست، بہت اہم اگزامپل ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، تو
کوئی اور اگر ایڈ کرنا چاہے تو ضرور, اور اس کے بعد پھر ہم لنک پبلک کر دیتے ہیں. جی مفتی صاحب, اس میں جو کوشچن کا ایک پورا ایک بیس ہے وہ اسی بات پر ہے کہ جو چیز چھوٹی ہوتی ہے میٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ چیز جو ہے نا اس کی اہمیت نہیں ہوتی, جیسا عاصم بھائی نے بتایا. اور میں بھی اس چیز کو تھوڑا سا اگر بایولوجیکل فیلڈ میں دیکھ لیں تو ریسنٹلی کووڈ ہوا, تو کووڈ ایسی چیز تھی جس نے جو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے آپ آنکھ سے, لیکن اس نے پوری دنیا بند کر دی تھی. اسی طریقے سے آپ لائٹ کو دیکھ لیں, لائٹ کے پارٹیکلز ہیں, فوٹون ہیں. فوٹون ایسی چیز ہے جو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے, لیکن وہ دنیا کی سب سے تیز چیز ہے, جس کی سپیڈ کا کوئی. آواز کٹ رہی ہے, یہ میری طرف سے ہو رہی ہے. جی اطہر بھائی کی آواز کٹ رہی ہے, مجھے بھی کٹ. اچھا حضرت, اس پہ میں ایک بات کہوں گا, وہ کہاوت ہے نا کہ عقل بڑی یا بھینس بڑی. جی تو یہی معاملہ ہے. جی ہاں, یہ بھی صحیح ہے, عقل بڑی ہے بھینس بڑی. تو چونکہ ان ملحدوں کے نزدیک بھینس بڑی ہے, چونکہ سائز کے اعتبار سے وہ سائز ڈز میٹر اکارڈنگ ٹو دی ایتھیسٹ. تو اب یہ ہے کہ ان کے نزدیک چونکہ بھینس بڑی ہے تو وہ اسی اعتبار سے سوال کرتے ہیں, عقل چھوٹی ہے ان کے یہاں. بلکہ عقل تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا, چونکہ عقل تو غیر مادی ہے اور غیر مادی وجود ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا. اچھا جی, تو ہم جو ہے لنک پبلک کر دیتے ہیں. جسٹ اے سیکنڈ. سب سے پہلے میں لنک ڈال رہا ہوں انسٹاگرام پر, اور اس کے بعد پھر میں یہاں ڈال رہا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ. یہ اصل میں جب ہم ملٹیپل پلیٹ فارم, انسٹاگرام نے بھی اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں دی ہے کہ ایک ہی جگہ ہو. یہ رہا ہے کہ الگ الگ مجھے لیپ ٹاپ کے اوپر آپریٹ کرنا پڑ رہا ہے, لیکن چلیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے. یہ میں نے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے لنک ڈال دیا ہے, اور اب میں یہاں ڈال رہا ہوں. جی ہاں, تو یہ لنک آپ کے پاس آ گیا, تو آپ آئیں اور غیر مسلموں کو موقع دیجیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. جی حضرت, پچھلی اسٹریم میں بھی کہا تھا کہ شروع کے جو ہے 1 گھنٹہ جو ہے وہ غیر مسلموں کو لیا جائے گا. رائٹ, بالکل. میں ذرا جو لنک ہے اس کو پن بھی کر دوں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ لیتے ہیں. جسٹ اے سیکنڈ. یہ سارے کام جب خود کرنے پڑے نا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. اوکے. اچھا, اس کا ایکسس جو ہے وہ ایڈمن کے پاس نہیں ہوتا کیا, یہ پن ون کرنے کا؟ نہیں حضرت, یہ آپ ہی کے پاس ہوگا, یہ چینل پر جا کے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میں کر رہا ہوں. میں آگے کے لیے پوچھ رہا تھا. یہ میں نے کر دیا پن. اچھا جناب, تو ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو ہیں جرنو ہندی. جی جناب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ. مفتی صاحب, میرا بس ایک چھوٹا سا سوال تھا جس پر میں تفصیلی گفتگو آپ کی طرف سے چاہ رہا تھا کہ یہ بات آتی ہے کہ جب شعور کی بات آپ نے کی تھی لاسٹ ڈیبیٹ میں بھی, جی, کہ شعور جو ہے باہر ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس پر کافی تبصرہ آپ آلریڈی کر چکے ہیں. بس اس ڈائمنشن میں تبصرہ کرتے ہیں کہ شعور کیا انسانوں کے علاوہ دوسرے جانداروں میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگر کرتا ہے اس پر اسلامی موقف کیا ہے, اور اگر کرتا ہے تو اس کے مظاہرے کیا کیا ہے اس کے, اور اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے, کیا اور کیا ماڈرن سائنس اس کا اقرار کرتی ہے؟ میری اپنی اسٹڈی تو بتاتی ہے کہ ماڈرن سائنس کہیں نہ کہیں اس طرف الینیٹ دکھتی ہے کہ جو ہے دوسرے جانداروں میں بھی شعور ہے. تو بتائیں. دیکھیں, ماڈرن سائنس جو قائل تو ہے کانشیسنس کی, لیکن کانشیسنس کو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں مانتی ہے, یعنی وہ ڈوئلسٹ نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ برین ہی دراصل کانشیسنس ہے. برین ایکٹیویٹی جو ہے, جو نیورو سیلز کی جو ایکٹیویٹی ہے وہی کانشیسنس ہے, اس کے علاوہ کوئی کانشیسنس نہیں ہے. اور چونکہ جانداروں میں جو دوسرے جاندار ہیں, حیوانات ہیں, ان میں بھی برین ہے, ان کے اندر بھی نیورونز ہیں, ان میں بھی برین سیلز ہیں,
تو ان میں بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, لہٰذا ان کا بھی شعور ہے, لیکن وہ شعور لمیٹڈ ہے, اور انسان کا جو شعور ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ایڈوانسڈ ہے. بس اتنا ہی ہے. اب یہ کہ اس میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے, اسلامی نقطہ نظر ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے صرف یہ بتایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے, یعنی وہ خدا کی گلوریفیکیشن کر رہی ہے, اگرچہ تم اس کی تسبیح کو اور اس کی گلوریفیکیشن کو نہ سمجھ سکو. تو جاندار کو اتنا شعور دیا گیا ہے کہ وہ خدا کی تسبیح کرے, لیکن وہ خدا کی گلوریفیکیشن اس کی فطرت اور جبلت میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو نہ کرے اور چاہے تو نہ کرے, لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم اس کو, اس کی وجہ یہ کہ جانور سے ہم کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو اب یہاں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہمیں دوسری چیزوں کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو شعور ہے وہ بہت ہی زیادہ لمیٹڈ ہے, اس لیے اس کو اختیار نہیں دیا گیا. اگر اس کے پاس بھی اختیار ہوتا تو اس کے پاس بھی جو شعور ہے وہ ایڈوانسڈ ہوتا. ہمیں چونکہ اختیار دیا گیا ہے لہٰذا ہمارا شعور جو ہے وہ ایڈوانس ہے, تو ہم اس سے یہ انفر کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ کہ قرآن نے یا حدیث نے جانوروں کے شعور کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی, اور نہیں یہ ضروری ہے چونکہ انسان مکلف ہے, جانور مکلف نہیں ہے. جی ماشاءاللہ, بہت شکریہ. ایک پوئٹری چونکہ آج چرچا میں آئی ہے تو اجازت ہو تو میں 2-4 قطعات بتا دوں. میں نے بھی اسی موضوع پر جو ہے ایتھیزم پر بھی لکھا تھا. جی میں جی سے شروع کرتا ہوں کہ وہ پھر کہے کہ میں ہی خدا ہوں, میں ہی ہوں اچھا, میں ہی وفا ہوں, ہے دھر میں جتنے افیم جیسے, ہنودیت سی قدیم جیسے, میں سب کو اس سے آزاد کر دوں, جہاں میں برپا فساد کر دوں, میں اپنی ابلیسیت کے دم پر تمہارا ایمان خراب کر دوں. تو سارے ایسے ہی بندروں سے اور ڈیش ڈیش جیسے ششندروں سے, میں نام نہیں لے رہا, ایک آئیڈیالوجی ہے وہاں پہ, سریعام ان سے یہ سوال کرنا ہے تمہیں بھی جینا تمہیں بھی مرنا, اگر نہیں ہے کوئی بھی مالک, کوئی بھی رازق, کوئی بھی خالق, تو پھر بھلا کس نے سب بنائے, یہ کس نے حسب و نسب بنائے, ہے کون جس نے ہمیں بنایا, یا کس نے آ کر جہاں سجایا, بھلا اگر ہم نہیں تھے کچھ پھر بنایا کس نے ہمیں یوں آخر, اگر نہیں ہے خدا تو پھر یہ کہاں سے آئے ہیں جیو سارے, اگر جو کہتے ہو خود ہی آئے, یہ کرو گے ثابت یا ہم بتائیں, تمہاری بدھی میں خامیاں ہیں, تمہیں ہوئی کچھ بیماریاں ہیں, ضرور ابلیس نے تمہیں بھی چھو کر تمہاری خاطر وہ ایک ہو کر کیا ہے پاگل دہر کے پیچھے, کہ عشق دنیا تمہیں ہے کھینچے, میں تجھ کو آؤں دوا بتاؤں, حقیقتوں کا سما دکھاؤں, یہ کائنات اور سبھی فلک کو بنانے والا وہی خدا ہے جس نے تم کو ہمیں بنایا, بنا کے ہم کو ہمیں بتایا, ہے کیا صحیح اور کیا برا ہے, یہ زندگی ہے یا ایک بلا ہے, اگر ہو کیسا عمل ہو کیسا کیا روپ ریکھا, بتانے کو یہ انبیاء کو بھیجا, چلو چلو تم بھی مان جاؤ, گلے ملو مل کے دل ملاؤ, ہے دین حق جو اسے قبولو, یہی ہے سچ تم اسے نہ بھولو, کوئی اگر پھر بھی ہٹ دکھائے جو ستیہ ہے اسے نکار جائے, تمام ان جیسے جاہلوں کا, عقل سے اندھے ہو کاہلوں کا, ورودھ لازم ہے, ورودھ لازم ہے. جزاک اللہ خیر. یہ آخر میں تو کچھ فیض احمد فیض کا سا اثر آ رہا ہے. مرتضی صاحب ایک پوری نظم میں نے لکھی ہے, اور وہ انہی لوگوں کو مطلب جو مارکسوادی جو فکر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. جزاک اللہ خیر. ایک اور چھوٹا سا اناؤنسمنٹ کی میں نے اور عاصم بھائی نے ایک چھوٹی سی لائیو اسٹریم کی ہے تھوڑی دیر پہلے, جو فنش ہوئی ہے, وہ ریویو تھا ڈیبیٹ کا جاوید اختر اور سدگرو کے بیچ میں جو ہوا تھا, اور بہت اچھی رہی ہے. تو جی جزاک اللہ خیر. آپ کی اردو بڑی شاندار ہے ماشاءاللہ. اور میں نے مدرسے میں پڑھائی نہیں کی, میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں. جی عام طور سے ہوتا ہی ہے کہ مدارس میں خصوصاً بنگلہ دیش کے یا بنگال کے جو انہیں بنگالی اسپیکنگ ہے, آسامی اسپیکنگ ہے, مدرسے میں جب پڑھتے ہیں تو بھی ان کی اردو کا یعنی وہ بات رہتی, سمجھ جاتے ہیں آپ کہ اردو ان کی مدر ٹنگ نہیں ہے, وہ ایک خاص تلفظ ہوتا ہے. تو لیکن آپ کا تلفظ ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ. میں جب کلاس 5-6 میں پڑھتا تھا اس دور میں میرے ابو مجبور کرتے تھے مجھے زبردستی کہ ندیم الواجدی صاحب کی جو ہے ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے احیاء العلوم, وہ مجھے تم ریڈنگ کر کے دکھاؤ, اینڈ ہی یوزڈ ٹو ایکسپلین می اینڈ آئی یوزڈ ٹو ریڈ دیٹ. سو آپ سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ. اچھا جی, تو ذرا آپ لوگ جو ہے مجھے 3-4 منٹ کا بریک دیں. عاصم بھائی آپ ذرا سا اس کو ہینڈل کر لیجئے. آپ میں سے نیچے جو
लोग हैं, आप उनको देख पा रहे हैं? आतिफ भाई, अच्छा जी ठीक है। जी 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 सर की तरफ बड़े आसिम भाई। जी जी बिल्कुल। तो हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं दीप.com। जी दीप साहब, आप मुस्लिम है भाई? जी जी आवाज आ रही है deep.com साहब। मेरा क्वेश्चन मेनली मुफ्ती साहब से था, तो मैं क्या मैं वेट कर सकता हूँ बैक स्टेज पे? आप 1 घंटा वेट कीजिए। मुफ्ती साहब ने कहा है ना कि शुरू के 1 घंटा जो है वो नॉन मुस्लिम को पहले तरजीह देंगे। हाँ, मेरा नॉन मुस्लिम्स अभी को लेने मैं अच्छा ये हमारे साथ XM मीम से हैं, तो शायद देखते हैं क्या है। जी हेलो XM जी हेलो भाई। मेरा अभी सवाल मुफ्ती साहब से ही था, मगर मेरी अब बात पहले आसिम सर से हो चुकी है इसी टॉपिक पे। वो मिनहाज 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 करके कोई है, उनके यूट्यूब चैनल पे आसिम भाई से। आप मुस्लिम हैं? आप? नहीं अच्छा, आप मुस्लिम नहीं है? जी ठीक है, तो आप अपनी बात रखें फिर। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे एक दूसरे दोस्त का क्वेश्चन आपकी है। आवाज थोड़ी स्लो है, आप थोड़ा माइक करीब कर लें। हेलो, आवाज भी स्लो है और आवाज इनकी गूंज भी रही है, तो शायद समझ भी नहीं आ रही है सही से। हेलो, अभी आ रही है ठीक? हाँ चलें, ठीक पूछे है। आप। हाँ आसिम भाई, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि मेरे एक्स मुस्लिम दोस्त है, वो भी एक्स मुस्लिम ही है, और उसका ही क्वेश्चन था, सॉरी वो हिंदू है, उसका ही क्वेश्चन था कि जैसे कि कुरान में जो भी लिखा है कि मरने के बाद आपको जन्नत में इस तरह दूध की नहरें मिलेंगी, या शहद जैसा वहाँ पर मीठा ये होगा, या इतने ज्यादा मीठा फल होगा, या इस तरीके की जो चीजें दुनिया में है वही क्यों बताई गई कि जन्नत में भी मिलेंगी। तो इससे ये मतलब दिमाग में लोगों के आता है कि जो कुरान है किसी इंसान ने लिखा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो चीजें जो है वो दुनिया में है वही चीजें कुरान में है? नहीं, जो चीज दुनिया में है वही चीजें जन्नत में है। अच्छा, तो दुनिया में जिसने कुरान चलो लिखा है, हाँ, वो ठीक जिसने ठीक कुरान ठीक लिखा है। है उसकी सोच इतनी आगे नहीं थी कि वो दुनिया की चीजों का उदाहरण ना दे सके, ऐसा। ठीक ठीक ठीक। अब बताएं कि दुनिया के अंदर जो है वो लोगों की ना खत्म होने वाली जिंदगी है, यानी कि क्या दुनिया में लोगों के पास एक ऐसी लाइफ है जो खत्म नहीं होती? होती है। होती है। तो जन्नत के बारे में तो ये है कि वहां की जिंदगी ऐसी है जो खत्म नहीं होगी। जी। तो मतलब कुरान के अंदर फिर ऐसी भी बातें हैं ना जो इस दुनिया में नहीं है। ओके। तो जन्नत के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें बहुत सारी चीज देखें। अब इसमें कैसा है कि जब इंसान को एक डिस्क्रिप्शंस दिया जाता है तो वो इस तरह से दिया जाता है जो उसकी समझ में आ जाए, ठीक है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, उसका कुछ मफहूम यूं है कि जन्नत की हकीकत अपनी रियलिटी के साथ वो ऐसी है जो किसी दिमाग में उसका तसव्वुर भी नहीं आया अभी तक। क्यों? क्योंकि हमारा जो तसव्वुर है वो एक माहौल के अंदर, एक स्पेस के अंदर, एक टाइम के अंदर जो है वो बिल्ट होता है, वो बनता है, ठीक है। तो अब देखें, अगर ऐसी बातें बताई जाएंगी आपको जो आपके लिए एक एलियन मफहूम रखता हो, ऐसा वर्ड अगर आपके लिए यूज किया जाए। आपको जर्मन आती है? नहीं। नहीं आती। अब मैं आपसे जर्मन में बात करने लगूं, कुछ समझ आएगा आपको? नहीं। नहीं आएगा ना। तो मतलब आपसे मैं उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता हूँ जो आपको समझ में आती है। तो इसलिए जन्नत की बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस ऐसी है जो आपको समझ में आ सकती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता दिया गया कि उसकी वो अपनी रियलिटी के साथ, अपनी हकीकत के साथ जो है वो इस दुनिया में रहते हुए समझ में नहीं आ सकता। ओके ठीक है। सर, जी जी, अभी थोड़ा सा इसमें एक दो डाउट और थे, मैं वो भी क्लियर कर लूं। ये वाला डाउट हो गया आपका क्लियर कि जन्नत जी के जी बारे में सिर्फ वो डिस्क्रिप्शंस नहीं है जो दुनिया में मिलते हैं। तो ये कहना कि जी जी सिर्फ ऐसी बातें की गई है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास थी, इस बात का कोई बेस नहीं है, ठीक है। जी जी। सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि उस बंदे के कहने हैं कि जैसे कि अल्लाह ताला ने
आदमी के लिए औरत बनाई, औरत के लिए आदमी बनाया। तो कुछ लोग जो कि डिफॉल्टिव पैदा होते हैं, जो कि आप ये समझ सकते हैं, या ये लेस्बियन वगैरह जो भी है, तो उनके साथ में मना किया गया है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? कि उनका मन नहीं है, या उनका दिमाग नहीं है, या फिर उनकी जो चाहत है उस पर क्यों रोक लगाई गई है? भाई वो तो सिर्फ उनकी नहीं चाहत, आपकी भी बहुत सारी चाहत पे रोक लगाई गई है। बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको शराब पीने का मन करता है, उनको रोके कि शराब मत पियो। नहीं नहीं, ऐसे एग्जाम भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आदमी हूँ, मतलब मैं बॉय हूँ, ठीक है, मेरा मन है तो वो लड़की के साथ या औरतों के साथ में ही शादी करने का है। बट कुछ लोग ऐसे दिमाग से पैदा है जिनका दिमाग ही है कि वो लड़के के साथ में ही कर सकता है। तो उसके साथ में क्यों ऐसा है? या तो फिर अल्लाह उसे ऐसा पैदा ना करता है। आप जो बात कर रहे हैं ना कि लोगों का जो है, देखें, किसी भी चीज की तरफ माइल होना ये एक अलग अलग चीज है। मिसाल के तौर पे समझें, आप शादी नहीं होती आपकी किसी लड़की की तरफ, आप उसकी तरफ माइल हो जाते हैं कि हमें जो है वो उसके साथ सेक्स करना है। तो आपको जो है रोक लगाई गई है ना इस मामले में कि आप नहीं कर सकते उनके साथ, जो है माइल दिल कर रहा है फिर भी आप जो है नहीं कर सकते उनके साथ, ठीक है। नहीं तो ये तो बता दिया कि शादी के बाद कर सकते हैं ना। एक यानी कि एक लिमिट तक तो पहले ये तय हो गया ना कि लिमिटेशंस आप पे भी है। अब आते हैं उनकी तरफ जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उनका जो है मन करता है, लड़का है लड़के की तरफ मन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे अपने फ्रेमवर्क में ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। कि अब मिसाल के तौर पे समझें कि क्या किसी का मन करने लगे कि वो जो है वो जानवर के साथ सेक्स करे, तो क्या आप या जो लोग इसकी इजाजत देते हैं कि एक मर्द का जो है मर्द के साथ सेक्स करना ठीक है, तो क्या वो इजाजत देंगे कि एक मर्द का जो है एक औरत का जो है वो जानवर के साथ सेक्स करना ठीक है? नहीं देंगे ना। तो सिर्फ मन करने से नहीं होता है, सिर्फ मन करने से नहीं होता है, बल्कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो मन करे वो हर चीज की इजाजत दे दी जाएगी आपको। और ये चीज जो है इस तरह, क्या कह रहे हैं? जानवर का एग्जाम्पल तो ऐसा हो गया कि जानवर एग्री नहीं है ना। अगर दो इंसान है वो दोनों ही एग्री है उस काम के लिए। वो एक देखिए, फिर ये कंसेंट की एक अलग बहस है। पहले है मन करने का, आपका जो पहला सवाल था वो मन करने का था, तो मन करने के ऊपर कुछ नहीं चलता। दूसरा ही था अच्छा, मतलब दूसरा था। ये आप मुसलमान है ना? नहीं मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो हिंदू है? सर वो अलग मैटर है, मैं नहीं बताना चाहता कि मैं कौन हूँ। ठीक है। कभी गोश्त खाया जिंदगी में? जी। जानवर से पूछ के खाया था? नहीं। क्यों? सर वो तो हमारे लिए खाने के लिए है ना, फूड है वो। तो अल्लाह ने भी कहा है कि खा सकते हो, फूड बना के भेजा था। वो तो हम कहेंगे ना, अल्लाह ने कहा। आप तो अल्लाह को मानते नहीं है, इसलिए मैंने पहले पूछ लिया था। तो हमें जानवर से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आपको सारे काम जानवर से पूछ के करने हैं, तो जब उसको आप मार रहे थे, खा रहे थे उसका गोश्त, तो क्यों नहीं पूछा उससे? ये सर किस तरीके से उस पर फिट बैठ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इस तरीके से बैठ रहा है, इस तरीके से बैठ रहा है कि जानवर की मर्जी का हम कभी एतबार नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी मर्जी हमारे नजदीक अहमियत नहीं रखती है। हम चाहे उसको खाएं या उसको बांधें, उसको एज ए पेट अपने घर पे ले आए। तो एक आदमी अगर उसका प्रोग्राम जहन ये, यानी उसके जहन में ये प्रोग्राम्ड है कि भाई जानवर की तो मर्जी होती नहीं है, अब अगर वो आदमी उस जानवर के साथ सेक्स कर रहा है तो वो कभी भी मर्जी की बात नहीं करेगा। जो आपने कहा ना कि जानवर की मर्जी नहीं है, कभी मर्जी की बात नहीं करेगा, क्योंकि जानवर की मर्जी होती नहीं है किसी भी मामले में, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल दिए कि किसी का मन कर रहा है जानवर के साथ सेक्स करने में, तो क्या आप उसको दुरुस्त करार देंगे? नहीं देंगे। मन कर रहा है करते रहे। मुफ्ती साहब, मेरे कहने का मतलब ये था, मैं थोड़ा क्लियर वर्ड में बता दे रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, अभी मैं हूँ, ठीक है, अभी मेरा जो मन की बात कह दी थी ना बीच में, तो उसे थोड़ा गलत फहमी आ गई वहां पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये है जो मुफ्ती साहब आसिम भाई या आप है, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी शादी एक लड़के से हो जाए, ठीक है, नहीं चाहेंगे ना, ताकि हमारे दिमाग में ऐसा है नहीं। हम लोग नॉर्मली हम तो कहेंगे हमें ऊपर वाले ने ठीक पैदा किया है, मगर जो कि फॉल्ट के साथ में पैदा हुआ है उसका दिमाग है वो उसके लिए उतना ही कठिन है जितना कि आपके लिए एक लड़के के साथ में शादी करना उसके लिए उतना ही कठिन है एक लड़की के साथ में शादी करना। अगर वो लड़का ये है तो उसमें कहाँ से आप कैसे करके ये फिट कर रहे हो? आप इसको फॉल्ट मान रहे हैं?
फॉल्ट वैसे तो बाकी अगर एवरेज निकाला जाए सब लोग नॉर्मल है, कुछ लोग हैं, कुछ परसेंट लोग तो फॉल्ट ही हो सकता है वो। ठीक है, अब ये